بینگ اے مسلم اگر مجھے جنت میں جانا ہے تو میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آفٹر نماز، آفٹر حج، آفٹر عمرہ، آفٹر زکوٰۃ، آفٹر جتنے بھی میرے فرض چیزیں ہیں، ان میں سے سب سے بڑا ایک اور فرض ہے جو اللہ کی طرف سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وچ از دعوت کا کام کرنا، لوگوں تک حق بات پہنچانا، لوگوں تک اللہ کی بات پہنچانا۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ السلام علیکم ایوری ون، دس از یزدان۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہم مسلمانوں سے نا ایک سوال مسلسل پوچھا جاتا ہے، اس سوال کے اوپر نا میں یہ ویڈیو بنانے کا میرا من تھا بہت ٹائم سے، بٹ میں نے سوچا چلو آج ویڈیو بناتے ہیں۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا اپنے واٹس ایپ گروپ میں اور اپنے نان مسلم فرینڈس کو، یہ بہت ضروری ہے، بیکاز ان کے من میں ڈاؤٹ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا کوئی نان مسلم دوست بھی ہے نا، مے بی وہ آپ کے منہ پہ نہیں بولے گا، بٹ اس کے دل میں تو یہ چیز ضرور ہوگی، اور ہر نان مسلم کے دل میں ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے، اور مجھے لگتا ہے ان کو بولنا چاہیے، کیونکہ جب تک وہ بولیں گے نہیں تب تک انہیں پتہ نہیں چلے گا۔ ان کی طرف سے ایک کویشچن پوچھا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ تمہارا اللہ دکھتا تو ہے نہیں، نہ اس کی کوئی شکل ہے، نہ کوئی مورتی ہے، نہ اس کی کوئی فوٹو ہے، تو تم دعا کس سے کرتے ہو، پوجا کس کی کرتے ہو، پاٹ کیسے کرتے ہو؟ یہ من میں سوال ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو بولوں، میں جب نان مسلم تھا نا، میرے من میں بھی یہ تھا سوال۔ اور دوسری بات یہ، بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتے ہیں، یہ بھی ان کے من میں ڈاؤٹ ہوتا ہے۔ اور تیسرا ڈاؤٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم قبروں کی عبادت کرتے ہیں، قبر والے جو نعوذ باللہ قبر کے اندر جو ہے وہ ہمارا خدا ہے، وہ ہمارا اللہ، استغفر اللہ۔ یہ ایک نان مسلم کے دل میں ہوتا ہے، اس کے ذہن میں ہوتا ہے، اور یہ میرے ذہن اور میرے دل میں بھی تھا، تو اس لیے میں یہ چیز سمجھتا ہوں۔ اور جب کوئی نان مسلم ہم مسلمانوں سے یہ سوال پوچھتا ہے چلا کے یا غصے میں یا جو بھی جیسے مرضی، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اس پہ غصہ کرنے کی جگہ ہے، اس کو گالیاں دینے کی جگہ ہے، ہمیں اس چیز کو پازیٹیولی لینا چاہیے۔ اس کا ریزن میں بتاتا ہوں، پھر آپ مجھ سے ایگری کرو گے انشاءاللہ۔ دیکھیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے ایٹ لیسٹ انہیں کوئی نہ کوئی تو قدم اٹھانا پڑے گا نا۔ آپ دیکھو، جتنے بھی لوگ ہیں جو ریورٹڈ ہیں آج کی ڈیٹ میں، جن تک تبلیغ اور دعوت پہنچی ہے، وہ سب انہوں نے سٹارٹ اسلام کی مخالفت میں کیا ہے۔ ایون اگر میں میری بات کروں، میں بھی اسلام کے بہت خلاف تھا، میں اسلام کا مخالفین تھا، ٹھیک ہے، میں اسلام کے پکش میں، مسلمانوں کے پکش میں یا مسلمانوں کو پسند کرنے والا انسان نہیں تھا۔ میرا ایک بھی دوست آج تک مسلمان نہیں ہوا تھا جب تک میں نے اسلام کو نہیں اسٹڈی کیا۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ اگر سامنے والے کے من میں ڈاؤٹ آ رہا ہے نا، دس از اے ویری گڈ چانس فار یو گائز فار بینگ اے مسلم۔ یہ میرے لیے بہت اچھا چانس ہے، بیکاز بینگ اے مسلم اگر مجھے جنت میں جانا ہے تو میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے آفٹر نماز، آفٹر حج، آفٹر عمرہ، آفٹر زکوٰۃ، آفٹر جتنے بھی میرے فرض چیزیں ہیں، ان میں سے سب سے بڑا ایک اور فرض ہے جو اللہ کی طرف سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، وچ از دعوت کا کام کرنا، لوگوں تک حق بات پہنچانا، لوگوں تک اللہ کی بات پہنچانا۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ جب اگر آپ کو کوئی اللہ کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے تو ہمیں اس چیز میں خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس ایک چانس آ گیا اس تک اللہ کا پیغام پہنچانے کا۔ آپ اس انسان کو پیار محبت سے اس تک بات پہنچاؤ، یہی آپ کا کام ہے۔ آپ کا کام یہ نہیں کہ اس سے لڑنا، اس سے جھگڑنا، اس کو گالی دینا، اس کے مذہب کو ٹارگٹ کرنا، نو۔ آپ کا کام ہے بینگ اے مسلم اس تک بات کو پہنچانا صحیح طریقے سے۔ اب کیسے پہنچائیں گے وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ اب اگر سپوز مجھ سے کسی نان مسلم نے کہا تمہارے اللہ کی تو مورتی ہے نہیں، تمہارا اللہ تو دکھتا نہیں ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ میں اس شخص کو ایک سوال پوچھوں گا۔ میں اس کو پوچھوں گا، ایک بات بتائیے آپ مجھے کہ ہم انسان ہیں، ہمیں ضرورت پڑتی ہے کھانے کی، ہمیں ضرورت پڑتی ہے ٹوائلٹ جانے کی، ہمیں ضرورت پڑتی ہے مرد کو عورت کی، عورت کو مرد کی، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ہم زندہ ہیں ہوا پہ، آکسیجن پہ، ہماری باڈی میں جو پارٹس لگے ہوئے ہیں ہر پارٹ کا الگ الگ فنکشن ہے، ٹھیک ہے، اس چیز پہ ہم زندہ ہیں۔ تو آپ مجھے سمپل سا ایک سوال بتائیے کہ اگر کوئی خدا ہوگا جس نے اتنی بڑی دنیا بنائی ہے، اتنا بڑا جہان بنایا ہے، تو کیا وہ ہمارے جیسا دکھتا ہوگا؟ کیا وہ ایک انسان ہوگا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک انسان ہی ہوگا وہ بھی، مطلب دکھنے میں؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔
پہلے تو میں اس سے یہ سوال پوچھوں گا. دوسری بات یہ کہ جو بھگوان ہے، اللہ ہے، آلمائٹی ہے، گاڈ ہے، جس کو بھی آپ بھگوان مانتے ہیں، اگر کوئی میرا نان مسلم بھائی میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، میں اس سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. جس نے اس پوری دنیا کو بنایا، جس نے پہاڑوں کو بنایا، جس نے پیڑ بنائے، جس نے آکسیجن بنایا، جس نے اتنے سارے جانور بنائے، الگ الگ سپیشیز کے 2 ملین سپیشیز ہیں، جس نے ہم انسانوں کو بنایا، جس انسان خود ایک میریکل ہے. ایک گندے پانی سے، گندے قطرے سے انسان پیدا ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں اس کا لوتھڑا بنتا ہے، اس لوتھڑے میں ہڈیاں بنتی ہیں، آنکھیں بنتی ہیں. کون سا ایسا لوتھڑا ہے جو آنکھ کا کانچ بنا دے اور اس میں بینائی دے دے، مطلب دیکھنے کی شکتی دے دے؟ ٹھیک ہے، وہ مطلب آل مائٹی نے بنایا نا، بھگوان نے، گاڈ نے، خدا نے، اللہ نے. تو آپ مجھے ایک بات بتائیے، کیا اس کا کمپیریزن کسی سے بھی ہو سکتا ہے؟ جس نے ہمیں بنایا، جس نے اس دنیا کو بنایا، جس نے ہر چیز بنائی جو ہمیں کھانے کے لیے دیتا ہے، جس کی بدولت یہاں پہ اگر میں یہ گاڑی چلا رہا ہوں، یہ بنا ہوا ہے، یہ ساری چیزیں یہ دھرتی اگاتی ہے. یہ ساری چیزیں اللہ کی دین ہے، اس چیزوں سے ہم نے یہ سب چیزیں بنائی ہیں. یہ کوئی اپنے آپ بنی ہوئی چیز نہیں ہے، ہر چیز اللہ کی دین ہے. تو کیا اس اللہ کا، اس بھگوان کا، اس خدا کا کمپیریزن کسی سے بھی ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے اتنا بتا دیں. مطلب ہم اس اللہ کا، خدا کا، گاڈ کا، آلمائٹی کا کمپیریزن کر بھی کیسے سکتے ہیں کسی سے بھی؟ ہاؤ اٹ از پاسبل؟ اور ایک انسان سے، نعوذ باللہ، کہ وہ انسان کی شکل کا ہے، اس کے 2 کان ہیں، 2 آنکھیں ہیں. ہاؤ اٹ از پاسبل؟ اللہ ہے وہ جس نے ہمیں بنایا ہے، خدا ہے، گاڈ ہے. ہاؤ اٹ از پاسبل؟ یہ میرا سوال ہے، کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، وہ اللہ ہے جس نے تہ پر تہ 7 آسمان بنائے. تم رحمان کی اس تخلیق میں کوئی خلل نہیں ڈھونڈ سکتے. دیٹ مینس کہ اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں، یہ پیڑ بنایا ہے، یہ پودے بنائے، کوئی جانور بنایا، کوئی انسان بنایا ہے، کوئی پہاڑ بنایا ہے، یہ سرشٹی بنائی ہے، یہ آسمان بنایا ہے، یہ وہ بادل بنایا ہے، وہ پلانٹس بنائے ہیں، اور انسان کے جینے کے لیے آکسیجن بنایا ہے. ان سب چیزوں میں آپ ایک بھی خلل نہیں ڈھونڈ سکتے. الحمدللہ. لوگ کہتے ہیں کہ یہ وائرس بہت خطرناک ہے، بٹ آپ کو پتہ ہے کہ انسان سب سے خطرناک وائرس ہے. آپ بھی بول رہے ہو کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. آپ سوچئے، ہزاروں کی تعداد میں، ہزاروں نہیں، میں کم بول رہا ہوں، لاکھوں کی تعداد میں روزانہ بیکٹیریا، وائرسز انسان کے ہاتھوں ختم ہوتے ہیں، جو ہمارا امیونٹی سسٹم ہے اس کے دوارا. نہیں تو آپ سوچئے، اگر یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر امیونٹی سسٹم والی فٹ نہ کی ہوتی تو روزانہ وبائیں پھیل رہی ہوتی، وائرسز پھیل رہے ہوتے، انسانوں میں بیمار ہو رہے ہوتے لوگ ابھی تک. اور اس کے بعد اگر آپ انسان اپنے پیٹ پہ دھیان دیں گے، گردے میں، تو آپ دیکھیے، آپ چاہے بوٹی ڈال دیں، چاہے میٹ ڈال دیں، چاہے آپ سبزی ڈال دیں، ہر چیز، ہمارا جو پیٹ ہے، سٹمک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو انٹسٹائنز بنائی ہیں، ہر چیز ڈائجسٹ کر لیتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا تیزاب بٹھایا اس میں. آپ سوچئے، کبھی سوچ کے دیکھا آپ نے یہ چیز؟ اور ایون انسان نہیں، آپ جانوروں میں دیکھیں، آپ دیکھیے جانور تو ڈائریکٹ بوٹی بھی کھا لیتے ہیں، ہڈی، پوری اتنی کڑک ہڈی کو کھا لیتے ہیں، اور وہ بھی ان کا پورا ڈائجسٹ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ اپنے دل کی طرف دھیان دیں. ہر روز 1,00,000 دفعہ ہمارا دل جو ہے وہ دھڑکتا ہے، 1,00,000 دفعہ. اور ہمارا جو دل ہے وہ صرف دھڑک نہیں رہا ہے، دھڑکنے کے ساتھ ساتھ وہ 10,000 لیٹر خون پمپ کرتا ہے روزانہ، ہر روز، بنا کسی بیٹری، بنا کسی سپورٹ کے. اللہ تعالیٰ کی یہ تخلیق ہے. انسان کی نسوں کی جو لینتھ ہے، جو ہماری نروز ہوتی ہیں، جو یہ گرین گرین دکھتی ہیں ہمیں، اس کی جو لینتھ ہے وہ 1,20,000 کلومیٹر. مطلب پوری جو ارتھ ہے، پوری جو ہماری دھرتی ہے، وہ گول دھرتی، اس کے آپ 2.5 چکر لگاؤ گے. اتنی لمبی ہماری جو نسیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر فٹ کی ہیں. کیا آپ سوچ سکتے ہو یہ چیز؟ اور یہ نسوں تک ہمارا خون جاتا ہے، جو ہمارے دل سے پمپ ہو کے ہماری نسوں تک خون جاتا ہے. اتنی لمبی جو نسیں ہیں، پھر اس کے بعد نسوں کے بعد یہ جاتا ہے سیلز کے اندر. آپ سوچئے، آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ ہم انسانوں کے اندر جو سیلز کی تعداد ہے وہ کتنی ہوگی. ایک ہم چھوٹا سا میں انسان
جو مطلب ایک 5-6 فٹ کا انسان ہو, دیٹس اٹ. اور اس کے اندر سوچئے آپ 100 ٹریلین سیلز ہیں. 100 ٹریلین سیلز کتنا ہوتا ہے؟ آپ کو سمجھانے کے لحاظ سے میں بتانا چاہتا ہوں 100 ٹریلین کتنا ہوتا ہے. آپ سوچئے 30 انگلینڈ کے کنٹری ہے, ٹھیک ہے, 30 کنٹریاں انگلینڈ جیسی, اور سب جگہ وہاں پہ صرف پیڑ لگے ہوئے, بڑے بڑے پیڑ. ابھی وہ 30 انگلینڈ کی کنٹریز میں جتنے بھی پیڑ لگے ہیں, اس پیڑ کے جتنے پتے ہوں گے, پتے, لیوز, اتنے ہمارے اندر سیلز ہیں. اور یہ تو کچھ بھی نہیں, اس سیلز کے اندر جو ڈیٹا موجود ہے, وہ سیلز کے اندر وہ ڈیٹا اتنا بڑا ڈیٹا ہے کہ پورا نیو یارک سٹی اس سے بھی بڑا اس میں ڈیٹا موجود ہے, جو اللہ تعالیٰ نے فٹ کیا ہے. کیسے کیا ہے وہ اللہ کو معلوم, بٹ سائنس آج ہمیں یہ سب چیزیں بتاتا ہے. انسان ایک میریکل ہے. انسان اگر اپنی باڈی پہ غور کرے, اپنے جسم پہ غور کرے, خود پہ غور کرے نا, تو اس کو پتہ چلے گا کہ وہ کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, ان قریب زمینوں اور آسمان میں اور تمہاری جانوں میں ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ تم چیخ اٹھو گے کہ اللہ حق ہے. آپ دیکھیے آج وہی ہو رہا ہے. انسان کو پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں. کس کو پتہ تھا یہ پہلے؟ سائنس کی بدولت سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی نالج, اور پھر اس میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو رہا ہے جو نالجبل لوگ ہیں. آپ دیکھیے ماشاءاللہ تبارک اللہ, اللہ کی کون سی نشانیوں کا انکار کرو گے آپ. مطلب اتنی نشانی ہے نا, اگر آپ اپنے آزو بازو نظر مارو گے ماشاءاللہ, آپ کو بہت کچھ پتہ چلے گا. سو گائز, اس چیز کو ہمیشہ دھیان میں رکھیں, ٹھیک ہے, اور دعوت کا کام کرتے رہیں, بیکاز دعوت ایک ایسی چیز ہے جو آپ کا فرض ہے, آپ کے اوپر فرض ہے. آپ جتنے مرضی اچھے مسلمان ہیں, جتنا مرضی نمازیں پڑھتے ہو, سنتیں پڑھتے ہو, چاہے جتنا مرضی آپ زکوٰۃ دیتے ہو, صدقہ کرتے ہو, وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ صحیح ہیں, اس کا آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ. بٹ اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے آپ کو دعوت از ویری ویری امپورٹنٹ, بیکاز دس از فرض. اینڈ اف یو آر ناٹ ڈوئنگ دس دین آئی ڈونٹ نو, بیکاز اللہ نے اگر معاف کر دیا تو پھر اللہ کی مرضی ہے, بٹ اگر اللہ نے معاف نہیں کیا تو عموماً طریقے سے آپ جنت میں نہیں جا سکتے ہو دعوت کے بنا. تو آپ کو دعوت دینا بہت ضروری ہے اسلام میں, قرآن کی دعوت, ٹھیک ہے. اس چیز کو ہمیشہ خیال رکھیں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی نالج دیں, بیکاز یہ بہت ضروری ہے. لوگوں کو سچ پتہ ہونا چاہیے. میں بھی آج یہ سوچتا ہوں کہ پہلے میں کیا کیا کام کرتا تھا, کیسی کیسی چیزیں کرتا تھا, مجھے ہنسی آتی ہے اور اپنے آپ کے اوپر مجھے برا بھی لگتا ہے کہ میں کیسا تھا پہلے. میں نے اپنی زندگی کے کتنا ٹائم کیسے گزار دیا, بٹ اللہ نے مجھے جوانی میں موقع دیا عبادت کا, الحمدللہ. تو اللہ کا بہت احسان ہے, اللہ کا بہت شکر ہے. ہدایت صرف اللہ کی طرف سے, ہم نے صرف کام کرنا ہے, صرف پیغام پہنچانے کا کام ہمارا ہے. باقی سامنے والے کی مرضی ہے, اس کو جو صحیح لگتا ہے وہ کرے. ہمیں ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم نے بات پہنچانی ہے, دیٹس آل. اتنا ہی ہے آپ کا کام. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.